یہ جو ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے سپیس دی ہے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ سے دی ہے؟ کیونکہ چائنا چوک سے کے پی ہاؤس جانا، میں کئی دفعہ وہاں جا چکا ہوں، دیٹس ناٹ این ایزی جاب. اور جب اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہو وہاں پہ، ریڈ زون ایریا سے نکل کے آپ نے لیفٹ ٹرن کر کے جب ادھر جانا ہے، پھر وہاں وہ چلے بھی جاتے ہیں، پوری رات بھی گزارتے ہیں، اور پھر جس طرح وہ نکل کے چلے جاتے ہیں، تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. انہوں نے اپنے اینڈ سے سپیس دی، اور سپیس اسی اینٹیسپیشن میں دی کہ ایڈمنسٹریشن بھی کوئی ٹیئر گیسنگ نہیں کرے گی. انہیں پتا ہے کہ ہاں جی ویل بیفور ڈی چوک رک گئے ہیں، کوئی اس طرح کا انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوگا. مگر بجائے اس کے کہ ان کا رخ ہوتا کہ کسی طرف بھائی جو ہے نا بات چلتی، انہوں نے سیدھا کے پی کے ہاؤس حملہ کر دیا، جس کا آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مطلب یہ بھی ہو جائے گا اس ملک میں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی. یہ تو ہونا تھا جب پارلیمان پہ حملہ ہو سکتا ہے تو کے پی کے ہاؤس کی کیا سینکٹریٹی رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چیزیں افراتفری کا شکار ہو گئی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ خالی ذمہ داری علی امین کی نہیں تھی، گراؤنڈ لیڈرشپ کو ادھر جو ہے نا بیک اپ دینا چاہیے تھا. انہوں نے وہ اس طرح سے علی امین کو بیک اپ نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک مس کمیونیکیشن کا گیپ بٹوین علی امین اور ورکرز. تو بیسیکلی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ نے جو ہے وہاں پر نہ پہنچ کر کارکنان کو اور علی امین کو کوئی بیک اپ نہیں دیا، اور اس کے بعد علی امین صاحب تو کے پی ہاؤس چلے گئے، اور لیکن آپ کی لیڈرشپ نے گراؤنڈ پہ جو لوگ ڈی چوک پہنچنے کے 72 گھنٹے تک کہتے رہے پہنچ گئے، پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے، ان کو بیک اپ نہیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.